جواب لیں. ہم جو بہانے کرتے ہیں کہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھیں گے تو کیا ہو جائے گا, وی سی آر نہیں دیکھیں تو کیا ہو جائے گا, فیس بک میں اگر نہیں گئے, ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہمارا. یہ ٹائم پاس ہم کر رہے ہیں, ٹائم فیل ہو رہا ہے. یہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں جنتیوں کو ان لمحات پر بھی حسرت ہوگی جو غفلت میں گزرے. یہ غفلت کیا تو گناہوں میں گزر رہے ہیں, اور کہہ رہے ٹائم پاس نہیں ہو رہا, ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں. یہ چیزیں تھی نہیں تو قبرستان کے باہر اب تک لائن لگی ہوئی ہے, کوئی مرا ہی نہیں ہے, کیونکہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا. ٹائم پاس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے یاد اور فرما برداری سے. یہ ٹائم ہم برباد کر رہے ہیں. ذرے ذرے خیر کا حساب کتاب ہوگا, ذرے ذرے شر کا حساب کتاب ہوگا. یہ ایسے ٹال دینا کہ حالات کیا ہے, چاروں طرف بے ہے, یہ اوریانی ہے, ہر ایک موبائل میں لگا ہوا ہے, فیس بک میں لگا, ہر ایک کا مت بولو, گناہ گار ہو جاؤ گے. اگر ایسا ہوتا نا کہ کوئی بھی نیک نہیں ہے, خدا کی قسم حدیث پاک کی روشنی میں دیکھیں قیامت آ چکی ہوگی. قیامت نہیں آ رہی تو کوئی ہے جو عمل کر رہا ہے نا, تو میں کیوں نہیں عمل کر رہا؟ ہمارے عمل پر کس نے تالے لگائے ہیں؟ اگر کوئی خاتون کہے کہ میرے شوہر سخت تھے, یہ تھے, وہ تھے, تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کریں گے. یہ تو فرعون کے گھر میں تھی, اس نے کیسے عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے بہانے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کریں گے کہ کیسے کوئلوں پر لٹایا ہوا اوپر پتھر, اور کیسے اللہ کو یاد کر لیں کہ ایمان نہیں نکلے گا, جتنا تجھے ظلم کرنا ہے ظلم کر لے. اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسی محنت کسی سے ہو ہی نہیں سکتی. ہمیں تو نقل کرنی ہے, اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کرتے, شرعی پردہ نہیں ہے, نام محرم سے بیوی باتیں کر رہی ہے, فلم میں نام محرم کو ہر طریقے سے دیکھ رہی ہے. اگر کوئی سمجھا ہے صاحب کیا کریں, حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں, کیسے صاحب منع کریں؟ اپنی نافرمانی پہ تو جوتا لے کے دوڑا دیتے ہیں, اولاد کے پیچھے اور دوسروں کے پیچھے, اللہ کی نافرمانی پہ دان پھاڑ کے ہنس رہے ہیں. یہ جواب میں اللہ کو دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا. تو ایسا جواب دوسروں کو کیوں دیتے ہم؟ یہ صاحب کیبل کے بغیر رہ نہیں سکتے, فیس بک کے جو اس کے بغیر رہ رہے ہیں وہ کوئی دوسری مخلوق آ گئی ہے کیا؟ ہمارے آپ جیسے ہیں. جب وہ عمل کر سکتے ہیں, کتنے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں جن کا ماشاءاللہ ایسا عمل ہے کہ خود کو شرم آتی ہے, ایسا عمل ہے ان کا ماشاءاللہ, ایسا عمل. ابھی ایک نوجوان نے مجھے بتایا, یہی موجود ہے, 2.5 لاکھ ہر مہینے, اور ایک دفعہ باقاعدہ اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر بھی ہو گئے. اس کا مطلب دھوکہ نہیں, اور اس اکاؤنٹ میں پیسے بھی نہیں رکھنے کے, ایسا نہیں اکاؤنٹ نمبر معلوم کر کے دوسرا ہی نکال دے, جو فراڈ ہو رہے ہیں. لیکن آگے جو انہوں نے کام بتایا اس میں بے اوریانی کا کام تھا, باہر ملک سے. کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پیسے پر جس سے اللہ ناراض ہو جائے. نوجوان ہے, اس نوجوان کی تمنا کیا ہوتی ہیں؟ جب یہ میں اعلان کیا تو ایک دوسرے نوجوان کا پرچہ آ گیا کہ 3.5 سے 4 لاکھ ہر مہینے ہمارے جو ہے چلے جاتے ہیں. یہ کام جو میں تو تفصیل نہیں سنتا, منع ہے, ہمارے ساتھ بھی نفس لگا ہوا ہے, لیکن ایک نے تھوڑا بتایا, میں نے اس کو منع کر دیا. میں نے کہا آپ نے لکھا ہی کیوں بھائی, میرا دماغ الٹا چلنے لگتا ہے پھر, اس لیے منع ہے, ایسی تفصیل مت لکھو. لیکن یہ تفصیل جاننے کے بعد جو ہے پتہ چل رہا ہے کہ جو بچے ہوئے ہیں نا ان کو بھی رگڑا دینا ہے. ایسی رنگینیاں, ایسے پھنسانے ہیں کہ میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا, ورنہ آدمی ٹو لگائے گا, وہ مجھے کیا ضرورت ہے. سب سے پہلے ریڈیو آیا یہود و نصارہ کی طرف سے, اتنے اسٹیشن, بس گانے چلتے رہو, میوزک چلتی رہے. لیکن اللہ کے بندے اور بندیاں بہت بچی ہوئی تھیں. اس کے بعد جو طریقہ ہے جن کے واردات کا ٹیلی ویژن اور یہ ہوتے ہوتے اب وہ ٹیلی ویژن اور ساری خرافات اور باطل جتنے فرقے ہیں سب جیب کے اندر ہیں. اپنے ایمان کا پتہ نہیں, کبھی سکھزم میں جا رہے ہیں, کبھی قادیانیتزم میں جا رہے ہیں, کبھی یہودیزم میں جا رہے ہیں. جو باہر سے آپ کا رشتہ دار ہے پوچھے کہ باہر کے مسلمان کتنے دھیریے ہو رہے ہیں, وہ سچ بولیں گے تو کیا بتائیں گے, اور یہاں کتنے ہو رہے ہیں دھیریے. اس کی وجہ سے فائدے ہیں, یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ آپ ایسا نہیں کسی دل میں ہو کہ بھائی ہمیں جاب کے لیے چاہیے اسمارٹ فون, ہمیں بزنس کے لیے چاہیے, ہمیں جاب کے لیے چاہیے, ہمیں اسٹڈی کے لیے چاہیے, تو ہم منع کر دیں گے کیا؟ مبشر منع تو نہیں کریں گے, کیونکہ اب ضرورت ہے یہ چیز کی. یہ کیا اس کہنے پر کوئی بندش لگا سکتا ہے؟ قرآن پاک حدیث پاک سے سمجھائیں گے کہ لعنتی چیزوں میں مت جانا, ماں باپ کے سامنے استعمال کرنا, رات کی تنہائی میں استعمال نہ کرنا, اس دروازے سے کوئی آ نہ جائے تو ایسے استعمال کرنا, یہاں چہرہ قبلے کی طرف کر کے استعمال نہ کرنا, کیونکہ جیسے دیکھو کہ آ رہا ہے بٹن دباؤ گے سامنے سینری آ جائے گی یا فزکس یا کیمسٹری کی کتاب آ جائے گی. جناب ہاں ہمارا بیٹا دیکھو 2 بج گئے کتنا پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے کیمسٹری پڑھتے رہو, چلے گئے بٹن دبائے پھر بے حیائی شروع ہو گئی.
تو اب استعمال کرنے کے طریقے تو واش روم میں استعمال مت کرو، چھت پر جا کے استعمال نہ کرو، تنہائی میں استعمال نہ کرو۔ اب یہ بیانات سن کر ہمارے پاس تو بوڑھوں نے کہا ہے آ کر کہ میں نے فیس بک یوٹیوب سب ختم کر دیا۔ اس سفر پنجاب کا جو ہوا تھا اس میں بھی نوجوانوں نے بھی ختم کیا اور ایک بوڑھے نے بھی بتایا۔ عشاء کے مجلس کے بعد کہا کہ ابھی گھر جا کر سب سے پہلا یہ کام کرتا ہوں، میری وجہ سے میرے بچے اور بیٹیاں برباد ہو رہی ہیں۔ صبح فجر میں آگے بڑھ کر بیان کے گلے لگائے تو رات کو میں نے تم سے کہا تھا نا میں ہوں، سب جا کر رات کو ختم کر دیا، تصویریں جتنی ہیں سب جلا ڈالی۔ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور تصویر کھینچنے والے کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ اور ایک روایت میں اس سے کہا جائے گا اب جان بھی ڈال، کہاں سے جان ڈالے گا؟ لیکن کبھی پورے دنیا میں جو مفتیوں کا بہانہ لگاتے ہیں، کبھی ان کو بتایا کہ میں فیس بک میں جاتا ہوں، ویڈیو گیم میں جاتا ہوں، کارٹون میں جاتا ہوں، ننگی فلمیں دیکھتا ہوں، یہ بتایا کبھی؟ کیا یہ بھی جائز ہے؟ نعوذ باللہ، کیا ڈیجیٹل میں نامحرم عورت کو دیکھنا جائز ہے؟ شیخ الاسلام کیا ہوتا ہے جناب؟ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی آواز سنا سکتا ہوں۔ فرمایا اسمارٹ فون کو بیچ دو، جوش میں حضرت بیان نہیں فرماتے، یہاں جوش میں فرمایا ہماری ایک غلطی ہمیں دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ بھی فرمایا تھا کہ میری تحقیق کی آڑ میں فلمیں دیکھ رہے ہیں، میں نے اجازت دی ہے کیا؟ اگر کوئی فرض کریں کوئی اپنا تعارف کرا دے میں مفتی ہوں، ایک مثال ہے، ایسا کر نہیں سکتا کوئی عالم مفتی، اور کیا کوئی بات نہیں، ڈیجیٹل ہے عورتوں کو دیکھو، تو کیا ہم دیکھیں گے؟ نعوذ باللہ، ہمارے سامنے قرآن پاک حدیث پاک نہیں ہے کیا؟ یہ نفس کی بدماشیاں ہیں۔ فرمایا اسمارٹ فون کو بیچ دو، ایک غلطی ہمیں دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ میں مانتا ہوں اس میں فائدے ہیں، لیکن شریعت کا مسئلہ ہے دفع مضرت مقدم میں جلب منفعت پر، کہ جس میں فائدہ کم ہو نقصانات زیادہ اس کو چھوڑ دو۔ یہ بات کیوں نہیں مانتے؟ حضرت مفتی عبدالرؤف غزنوی صاحب دامت برکاتہم بنوری ٹاؤن کے بڑے استاذ، دارالعلوم دیوبند میں پڑھا اور پڑھایا، پھر کئی برس تک اشرف المدارس میں رہے، اب بنوری ٹاؤن میں ہیں۔ فرمایا کہ مجھے لوگ نیٹ کے فائدے بتاتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں میں مانتا ہوں فائدے ہیں، نقصانات زیادہ ہیں۔ راتوں کو جاگنا، دن میں سونا، دین بھی تباہ دنیا بھی تباہ۔ کتنے لوگ آتے ہیں روتے ہوئے کہ ہمارا بیٹا ساری رات گندی فلمیں دیکھتا رہتا ہے، کچھ سمجھاؤ تو گالی تک دیتا ہے باپ کو، بات تک نہیں کرتا۔ ایک دفعہ منع کیا، اب بات بھی نہیں کر رہا، 6 مہینے ہو گئے، سامنے بھی نہیں آتا۔ کوئی کیا آ رہا ہے، کوئی کیا آ رہا ہے؟ بھائی آپ آ کر کبھی 3 دن آؤ نا، صبح 10 سے لے کر عشاء کے بعد کے دان تک آ کر بیٹھے، ایک دن بیٹھ لیں، دیکھیں کتنے لوگ روتے ہیں، کتنی فونیں آتی ہیں، کتنے ای میل آتے ہیں۔ آج جمعے کے دن بھی ای میل اور دستخط کیے ختم پر، ٹیلی فون الگ میں تو پسینے چھوٹ گئے کہ اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، بیان کا وقت ہو رہا ہے، پھر جلدی جلدی تیار ہوا، جب سب چیزیں ابھی بھی کچھ رہ گئی باتیں، پھر مفتی محمد نعیم صاحب ہمارے رئیس دارالفتاح سے ہیں، ان سے ایک ضروری بات پوچھنی تھی، اس لیے 10 منٹ اور لگ گئے۔ یہ بہانے بازی سے اللہ نہیں ملیں گے۔ جس چیز کو رب نے حرام کر دیا ختم، جس کو حلال کر دیا ختم، کوئی دنیا اس کو بدل نہیں سکتی، پورے دنیا قیامت تک دین پورا مکمل ہو گیا۔ اور حدیث پاک ہے، اس لیے موبائل کو لے لو آپ، حدیث پاک ہے کہ حلال تو واضح حلال، حرام تو واضح حرام، بیچ میں جو مشتبہ چیز ہے نا شبہ والی، اس کو چھوڑ دو۔ پھر بزرگوں کی نصیحت ہے المتقی من یتقی الشبہات، شبہ گناہ والی چیز بھی چھوڑ دو۔ اگر تقوی والا اللہ کا پیارا بننا ہے، شبہ گناہ کو چھوڑ دو جس میں شبہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں یہ لعنتی چیزیں نہیں تھیں، جو دوزخ کے گھڑے میں گرانے والی نہیں تھی، لیکن فرمایا کہ کسی بات کو کچھ علماء جواز کا فتویٰ دیں اور کچھ عدم جواز کا فتویٰ دیں، لیکن دونوں یہ نہ بتائیں کہ یہ واجب ہے ضروری ہے، بس بتا دیا واجب اور ضروری نہ بتلائیں۔ کیا سونے کے پانی بھی کچھ نہیں بیچتا، اس سے لکھنے والا یہ فرمایا ایسے میں کھٹک پیدا ہوگی، اور حدیث پاک ہے کھٹک والا کام چھوڑ دو۔ 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھرمامیٹر دیے کہ قیامت تک رہیں گے، میری آخری سانس تک رہیں گے۔ نمبر 1، جس کام سے کھٹک پیدا ہو جائے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو چھوڑ دو۔ پھر فرض واجب کو تو منع نہیں ہو رہا نا، کھٹک والی چیز کو چھوڑنا ہے نا جناب۔ نمبر 2، کسی نیک آدمی کو اس بات کا بتلانے کو دل نہ چاہے، مولانا یا ابا جی دعا کرنا، رات کو میں نے گندی فلم دیکھنی ہے، دعا کرنا، کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ مولانا صاحب دعا کرنا، ماں باپ سو جائے تو میں رگڑے دوں، کہے گا؟
مولانا دعا کرنا میں لڑکی سے ملنے جا رہا ہوں، گناہ کبیرہ کرنے جا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک زنا العین نظر، آنکھوں کا زنا کرنے جا رہا ہوں اور اینڈ رزلٹ اس کا زنا ہے، اس کے لیے میں جا رہا ہوں، کہے گا؟ عمرے پر جانا ہے تو، بیان پر جانا ہے تو دعا کرائے گا نہیں کرائے گا؟ دیکھیں نا، سب چیز تو ہو چکی نا، ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ حضرت مولانا عبدالرؤف غزنوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں مجھے لوگ نیٹ کے فائدے بتاتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک فائدے کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس میں عذاب زیادہ ہے، بیٹیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں، حرام عشق جو اللہ کا عذاب ہے، عذاب الہی ہے، وہ ہو رہا ہے، ناچ گانا، بے حیائی، اریانی، فحاشی، بے غیرتی ہو رہی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اسے حیا چھین لیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ حیا نہ رہے، اب جو کرنا ہے چھو کرے، ماں باپ سے لڑائی، سود، رشوت، ماں سے رات کو ماں باپ کے حقوق پر بیان ہوا تھا، آخر میں یاد دلا دینا، اعلان کر دوں گا، جس کو چاہیے لے لے۔ گھر والوں نے رات کو بتایا کہ خواتین ایسی رو رہی تھیں اور یہاں میں حالت خود دیکھ رہا تھا، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میری خود حالت خراب تھی۔ یہ سب بدماشیاں یہی سکھاتا ہے، چاہے موبائل ہو، چاہے ٹیب ہو، چاہے وی سی آر ہو، چاہے کمپیوٹر ہو۔ یہ بے حیائی، اکڑ، چوری، ڈاکے، زنا، دہشت گردی، لوٹ مار، گانا، کورٹ میرج کرنا، گھر سے بھگانا، حرام عشق، گندے اخلاق، گالیاں، سب یہ چیز سکھاتی ہے۔ اسی کو ہم نے چوم کے آنکھوں پہ رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اور جو وہی الہی کی باتیں ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ فیس بک جو قیدے سمجھ میں آتا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا، یہود و نصارہ کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور حدیث پاک ہے جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، حدیث پاک ہے جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو اب کوئی سوال پوچھ لو دنیا کے مفتی سے، وہ آپ کو 4 مہینے لگا دے گا۔ بٹ کوائن وغیرہ جس کا فتویٰ ابھی تک نہیں آیا، 6 مہینے لگ گئے، سال لگ گیا، ایسے تھوڑی جلد بازی میں فتویٰ دیتے ہیں۔ لیکن یہ جواب نہیں ملے گا آپ کو، چاہے 1 سال گزر جائے، کہ جی شریعت میں اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ پوچھنے سے پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیز نہیں سکھائی، چلنا سکھایا، تھوکنا سکھایا، استنجا سکھایا، ماں باپ کو سکھایا، بیوی کو سکھایا، پڑوس کو سکھایا، اولاد کو سکھایا، لین دین کو سکھایا، چلنے پھرنے کو سکھایا، بات کرنے کو سکھایا، معاف کرنے کو سکھایا، گنتے چلے جاؤ، گنتے چلے جاؤ، صبح سے لے کر رات تک ہر چیز سکھا دی، کہ غم میں کیا، خوشی میں کیا۔ حضرت مولانا عبدالرؤف غزنوی صاحب دامت برکاتہم کی بات کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں نیٹ میں فائدے ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں، اللہ سے دوری ہے، ذرا ہاتھ ادھر گیا گندگی میں چلے گئے۔ فرمایا مجھے ایک نیا موبائل ہدیہ ملا ہے، مہنگا، اب تک بند ہے، لیپ ٹاپ ہدیہ ملا، اب تک بند ہے۔ میں یہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھائی جو سمندر ہے نا نیٹ کا، میں اس میں چھلانگ نہیں لگا سکتا کیونکہ مجھے تیرنا نہیں آتا، اور اگر مگرمچھ نے مجھے کھا لیا یا سمندر کی لہروں نے مجھے ڈبو دیا تو میں کنارے پر کیسے پہنچوں گا؟ کیا مطلب کہ اگر خدا نخواستہ گناہوں میں انتقال ہوا تو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا، حدیث پاک۔ یہ نہ سمجھیں کہ گن سے نکلنا میرے ہاتھ میں ہے، میں یہ نہ سمجھوں کہ توبہ میرے ہاتھ میں ہے، میں یہ نہ سمجھوں کہ میں نیک ہو گیا۔ اگر میں سمجھتا ہوں میں نیک ہو گیا، میں نے حرام کام کیا، کیونکہ نیک بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام، یہ تکبر ہے، اکڑ ہے یہ۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ ذرا تہجد پڑھ لیا، ذرا بیان کر لیا، بغیر داڑھی والوں کو جھڑک دیتے ہیں، اپنے بیٹے کو جہنمی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ آپ پوچھو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے کہ یہ جائز ہے اس کو کہنا کہ تو جہنمی ہے، تو منوس ہے؟ جائز ہے، منوس گناہ ہے، وہ تو کر رہے ہیں۔ اور دلیل حدیث پاک کی، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک، اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس سے میں گناہ چھوڑ دوں، اب گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا۔ تو بدبخت کون ہوا؟ منوس کون ہوا؟ گناہ ہوا نا جی۔